السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 98 اور 99 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ اہل کتاب سے مخاطب ہیں کہ اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام کرتوتیں جو تمہارے دل کے حال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سخت اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے ان آیات میں کہ تم وہ لوگ ہو جو حق سے دشمنی کرتے ہو، اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو اور مخلوق خدا کو پورے زور سے اسلام سے اللہ کی راہ سے روکتے ہو، باوجود اس کے کہ حقانیت تمہارے اوپر عیاں ہے۔ تم انبیاء اور رسل کی پیشگوئیوں بشارتیں ہونے کے باوجود تم خاتم النبیین، رسول ارض و سما، محبوب کبریا کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود اور یہ بات تمہارے علم میں ہے، پھر بھی تم ہٹ درمی اور بے ایمانی پر بضد ہو۔ تم انبیاء کو ستانے والے ہو، میرے مخلص بندوں کی راہ کو میرا روڑے اٹکانے والے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن میں ضرور دوں گا۔ بڑی سخت وعید ہے ان آیات میں۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کہ تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیسے واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو تنبیہ کی ہے کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو نا، اللہ کی پوری نگاہ ہے تمہارے اوپر۔ پھر آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکاوٹیں بنتے ہو، کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہو، کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں کے راہ میں کیوں رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں۔ تبغونہا عوجا، تم اس میں ان میں بھی کجی پیدا کرنے کی، جس طرح تمہارے دل میں ٹیڑھ پن ہے، بغض ہے، عناد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح تم ان کے دل میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اہل ایمان جو ہے وہ بھی ٹیڑھے ہو جائیں، اسی طرح جس طرح تم ہو، جس طرح تم صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر اس کا انکار کر دو۔ تمہارے دل میں یہی ہے کہ ایمان والوں کے دل میں نا وسوسے پیدا ہو جائیں اسلام کے خلاف۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ تم خود گواہ، تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے، تم راہ راست کو پہچانتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا بھی تمہیں علم ہے۔ یعنی سب سے بڑی منافقت جو ہے بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں، کہ یعنی جاننے کے باوجود کہ یہ نبی برحق ہیں، وہ ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، جو سازشیں تم کر رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں میں کوئی غافل نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے۔ یاد رکھو یہ جو تم اعمال کر رہے ہو، میں قیامت کے دن اس کی پوری تمہیں سزا دوں گا، پورا اس کا بدلہ دوں گا، یعنی سزا دوں گا کہ تم اتنے ہی گزر چکے ہو کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہو، اللہ کی آیات کو جانے بوجھے۔ اس میں یعنی اس سے پہلے میں پچھلے اسباق میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب ہے تالمود، وہ انہوں نے خود یہودیوں علماء نے اس میں اپنی طرف سے مسائل گھڑ کے اس کو تیار کر لیا ہے، اور یہ اتنی اہمیت تورات کو نہیں دیتے جتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کا ہی اب نظام آہستہ آہستہ چل رہا ہے کہ جب بھی کہیں درس ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہر فرقہ اپنی کتاب اٹھا کر اس میں سے درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں
یہ گزارش ضرور کرنے کی جسارت کروں گا، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جب حدیث کی کتب موجود ہیں، کیا وہ ہم سب نے اس کا علم لوگوں میں تک منتقل کر دیا؟ اگر تو کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، یہ کتابیں ان کو بھی پڑھائیں۔ ہم کیوں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان کتابوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو ہمارے اپنے مسلک نے تیار کی ہیں؟ اچھا، ان کی اتھینٹسٹی کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، ہم اعتراض، لیکن اس میں جتنا قرآن اور حدیث کی بات سچی ہے، پکی ہے، کیا اس سے ہم نے اس کو بھی زیادہ، اس سے ان کتابوں کو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا؟ اور جو کوئی آدمی اس میں کوئی تھوڑی بہت بات کرے تو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جی قرآن و حدیث سے ہی تو اخذ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے نکالا گیا، ہم کیوں جو اصل ماخذ ہے ہم اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دنیا کی تمام چیزوں میں ہم بہتر سے بہتر اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں، اچھی سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت، قیمتی سے قیمتی۔ تو کیا یہ کتب جو ہم نے ترتیب دی ہیں، ہمارے کسی مسلک کے کسی علماء نے ترتیب دی گئی ہیں، کیا یہ قرآن اور حدیث کا نعم البدل ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نعم البدل ہو سکتی ہیں؟ فقہی اصول تو اس وقت آتے ہیں کہ جب ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وضاحت نہ مل رہی ہو، پھر ہمیں چاہیے ان کتب سے استفادہ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی درس دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیں۔ جب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصل روح، اصل جڑ جو ماخذ ہے قرآن و حدیث، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔